پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ احمد اور زہرا کھیلتے کھیلتے ایک جادوئی درخت تک جا پہنچے۔ وہاں ایک الو نے ان سے کہا تھا کہ کل رات دوبارہ آنا ورنہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ آج کی کہانی اسی رات سے شروع ہوگی۔ صبح جب احمد اور زہرا گھر آئے، ان کے چہروں پر اب بھی خوف اور حیرت تھی۔ زہرا بار بار کہتی رہی، احمد ہمیں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہیے، یہ سب خطرناک ہے۔ لیکن احمد کے دل میں تجسس بڑھ گیا۔ نہیں زہرا، یہ عام جنگل نہیں ہے، وہاں کوئی راز ہے، ہمیں جاننا ہوگا۔ رات ہونے لگی تو زہرا ڈری ڈری سی احمد کے ساتھ نکلی۔ گاؤں کے لوگ دور بیٹھے کہانیاں سنا رہے تھے اور جنگل کی طرف کوئی نہیں جا رہا تھا۔ درخت کے سائے لمبے ہو جا رہے تھے، ہوا تیز چلنے لگی۔ اچانک جھاڑیوں میں سے کڑکڑاہٹ ہوئی۔ زہرا نے احمد کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ وہ آواز کیا تھی؟ احمد بولا، شاید کوئی جانور ہو۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ بالآخر کار دونوں پھر اسی پرانے درخت کے سامنے پہنچے۔ اس بار نشان پہلے سے بھی زیادہ روشن تھا، جیسے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ درخت کے اوپر پھر وہی الو نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ چمک رہی تھی۔ الو نے کہا، تم واپس آ گئے؟ اس کا مطلب ہے تم سچ میں جنگل کے راز کو پانے کے خواہش مند ہو۔ لیکن یاد رکھو، ہر راز کے پیچھے ایک قربانی ہوتی ہے۔ احمد حیرانی سے، قربانی؟ کیسی قربانی؟ الو نے کہا، آج رات تمہیں پہلا امتحان دینا ہوگا۔ جنگل کی گھنی گہرائی میں ایک سیاہ سایہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم نے اس کا سامنا نہ کیا تو یہ راز ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ زہرا کے چہرے پر خوف تھا، احمد کی آنکھوں میں بہادری۔ دونوں نے قدم بڑھایا اور جنگل کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ درخت ہلنے لگے، ہوا تیز ہو گئی اور پھر سامنے اندھیرے میں ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔